الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں ہم پیارے پیارے امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ تو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، تو آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، صالحین کی صحبت پانے کے لیے انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ ذہن نصیب کے لکھنے کی عادت ہو جائے تو علم کو لکھ کر قید کر لو، تو جو اہم باتیں ہوں، مدنی پھول ہوں تو انہیں لکھیں، انشاءاللہ بعد میں دہرانے سے مزید مضبوطی سے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ، اذکروا اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا کے لیے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ سبحان اللہ، ماہ ربیع الاول شریف جاری ہے اور عاشقان رسول، عاشقان میلاد دھوم دھام سے جشن ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں، جیسا کہ امیر علیہ سنت نے کل بھی ہمیں ترغیب دلائی تھی کہ درود پاک کی کثرت کریں۔ اس ماہ مبارک میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں، اور سبحان اللہ درود شریف پڑھنے والا کتنا خوش بخت ہے۔ سنیے، ایمان تازہ کیجئے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے کرم ہی کرم کے سنتے ہیں، ہے کرم ہی کرم کہ سنتے ہیں آپ خوش ہو کے بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے والا یہ کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کا نام مع ولدیت، والد کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بڑی پیاری بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر
قوت سماعت دی گئی، یعنی سننے کی طاقت دی گئی کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی آہستہ آواز بھی سن لیتا ہے۔ یہ کس کو طاقت ملی؟ جو آقا کے مزار شریف پر، قبر شریف پر جو معمور فرشتہ ہے اس کو، کہ وہ کہیں پر بھی دنیا بھر میں کوئی مسلمان عاشق رسول آہستہ سے بھی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی آواز سن لیتا ہے۔ اچھا، پھر اسے یہ علم غیب بھی عطا کیا گیا کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان کے نام بھی جان لیتا ہے۔ اب علماء کیا فرماتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر مقرر خادم کے سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو مکے مدینے کے آقا محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات اور علم غیب کی کیا شان ہوگی، اور کیوں نہ وہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے، اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر اللہ کے حکم سے امداد فرمائیں گے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی زندگی کے 200 سال اللہ کی نافرمانی میں گزارے، اور اسی نافرمانی کے عالم میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بنی اسرائیل نے اس کے مردہ جسم کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اب اللہ عز و جل نے اپنے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ اس کو وہاں سے اٹھاؤ اور اس کی تجہیز و تکفین کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کے بد کردار ہونے کی گواہی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب عز و جل، بنی اسرائیل تو اس کے بدکار ہونے کی گواہی دے رہے کہ اس نے اپنی زندگی کے 200 سال تیری نافرمانی میں گزارے ہیں۔ اللہ عز و جل نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ یہ ایسا ہی بد کردار تھا، مگر اس کی عادت تھی کہ جب بھی توریت شریف پڑھنے کے لیے کھولتا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کی طرف دیکھتا تو اس کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتا، ان پر درود پڑھا کرتا،
پس میں نے اس کے اس عمل کی قدر کی، اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اتنا میٹھا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے نا محمد، تو ہمارے لب بھی آپس میں مل جاتے ہیں، گویا یہ بھی لب چوم لیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ آقا کا پیارا پیارا نام اتنا میٹھا ہے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو ہم نے ایمان افروز حکایت سنی، اس نے تو اہل ایمان کے دل و دماغ کو معطر کر دیا۔ سبحان اللہ، کہ وہ شخص جو طویل عرصے تک گناہوں میں مبتلا رہا اور اس دوران نیکیوں کے قریب بھی نہ گیا، لیکن صرف نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے سبب اسے یہ انعام ملا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرمایا، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے اور وہ رحمت خداوندی کا مستحق ٹھہرا۔ تو غور کیجئے، اب یہاں ایک بڑی پیاری بات غور کرنے کے لیے بیان کی جا رہی کہ غور کیجئے کہ جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی نام مصطفیٰ کی تعظیم کے سبب بخشش و مغفرت کا حقدار ہو سکتا ہے، تو اس امت محمدیہ کا وہ فرد جو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف نام کی تعظیم کرے بلکہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی تعظیم کو لازم و ضروری جانے، تو پھر اس پر رحمت خداوندی کی کیسی چھما چھم بارش ہوں گی۔ اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کو تعظیم کی نیت سے چومنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ ایمان لانے کے بعد تعظیم مصطفیٰ ہی مطلوب و مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبت پر ہی ایمان کا مدار ہے۔ دعوی ایمان کے لیے عظمت مصطفیٰ کی اہمیت و ضرورت پر کئی آیات مبارکہ دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، سبحان اللہ، دیکھیں جشن ولادت کی خوشی میں تو بچہ بچہ جھوم رہا ہے، تعظیم مصطفیٰ کی برکت ہے، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے، سبحان اللہ، امیر اہل سنت جلوس میلاد اور مدنی مذاکرے میں شرکت کی تیاریاں، سبحان اللہ، پھول بھی سجایا جا رہا ہے، چادر بھی پہنی جا رہی ہے، امامہ شریف بھی سرایا جا رہا ہے، پھر عطر بھی لگایا جائے گا، اچھی اچھی نیتوں کا بھی اہتمام ہوگا، سبحان اللہ۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں دیکھو، اللہ نے دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصد 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی یہ کہ اللہ و رسول پر ایمان لانا، دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا، اور تیسری یہ کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ ان تینوں باتوں کی بہترین ترتیب ہے۔ سب سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، سب سے آخر میں اپنی عبادت کا، اور درمیان میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ ایمان کے بغیر حضور کی تعظیم فائدہ نہ دے گی۔ تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، سبحان اللہ، صحابہ کرام کے انداز اور اولیاء کرام کے انداز، اور یہ جو ہم جشن ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور سبحان اللہ بچے دیکھیں ماشاءاللہ مردنی پرچم لیے، امامہ شریف کا تاج سجائے، نالین شریف سجائے، ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے قرب میں جمع ہے۔ بابا یہ جو ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ مدنی منع بھی بڑا اہتمام کرتے، تو جشن ولادت کی خوشیوں میں عموماً ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے، لیکن بہت ساری ایک تعداد ہے جو اس طرح کے معاملات میں اپنے بچوں کو شامل نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ تو اس معاملے میں کچھ تربیت کہ اگر مدنی پھول میری آواز پہنچ رہی ہو، اچھا چلیں آواز یہاں انشاءاللہ جب تشریف لائیں گے تو سوال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ آپ بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں کہ جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے کیسا الحمدللہ ان کے اندر بھی رونق ہوتی ہے، ان کے اندر بھی جو ہے وہ تراوٹ ہوتی ہے، اور جیسے جیسے یہ دن قریب آتے ہیں ایک مرحبا یا مصطفیٰ کا ایک جنون طاری ہو جاتا ہے، اور ہر طرف یہی صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، دلبر کی آمد، سردار کی آمد، سالار کی آمد، حضور کی آمد، منٹھار کی آمد، پیارے کی آمد،
یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا۔ اور سبحان اللہ، حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولادت باسعادت کے ایام، یعنی یہ جو 12ویں شریف کے جو ایام ہیں، ان میں محفل میلاد کرنے کی خصوصیت یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے۔ اللہ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا۔ سبحان اللہ، جشن ولادت کی یہ 12 راتیں، سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو گویا عید کا سما ہے۔ جی ہاں، صرف پاکستان میں کے کئی شہروں سے یہ عاشقان میلاد جمع ہو رہے ہیں، دنیا کے ملکوں سے جیسے جیسے ویزوں کی ترکیب بن رہی ہے، الحمدللہ، چائنا سے، قطر سے، UAE سے، پھر جناب UK سے، یورپ کے کچھ ممالک سے انشاءاللہ یہ اسلام بھائی حاضر ہو رہے ہیں اور جشن ولادت کی خوشیاں امیر اہل سنت کے ساتھ منا رہے ہیں کہ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں اپنے فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، دلبر کی آمد، سردار کی آمد، سالار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ اور یہ مسلمان جو ہے یہ ہمیشہ محفل میلاد منعقد کرتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو مدنی چینل پر مناظر دکھائے جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں دنیا کے مختلف ملکوں میں جشن ولادت کی دھوم دھام سے میلاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور پھر کیوں نہ ہو، میرے آقا اعلی حضرت نے بھی لکھا، امیر اہل سنت نے بھی اپنے رسالے میں اس کو نقل کیا ہے کہ ایک عالم صاحب کا بیان ہے کہ انہوں نے خواب میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مسلمانوں کا جشن ولادت کے دنوں میں خوشیاں منانا آپ کو پسند آتا ہے؟ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا مرحبا مکی مدنی۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ بولو 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 مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا۔ اور یہ خوشیاں کیوں نہ منائیں، خوشیاں کیوں نہ منائیں کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا، کیونکہ نبی پاک علیہ سبحان اللہ۔ تو آئیے امیر اہل سنت کے ساتھ ہم بھی جشن ولادت کی خوشی میں نکلنے والے مدنی جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا عطار کی آمد۔